السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو محمد مسلم کے چینل پر۔ آج کا واقعہ بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قتل کر دینے کی توبہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بخاری مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ کرام رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل کر دینے میں بہت مشہور تھا اور نہایت ہی معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد قتل ہو چکے۔ اس کے بعد اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، چنانچہ یہ فکر بڑھنے لگی اور لوگوں سے یہ معلوم کرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پھر لوگوں نے اس کو ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور وہ شخص ایک عابد شخص کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو وہ شخص ایک عابد تھا، اس کو علم نہ تھا، اور اس عابد شخص نے کہا تو نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، اب تو تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شخص جلال میں آ گیا اور اس نے ایک عابد شخص کو بھی قتل کر دیا اور اس نے پورے کے پورے 100 قتل کر دیے۔ اس نے اس کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے سوچا کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو میں پورے 100 ہی قتل کر دیتا ہوں، مگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ اس نے بولا کہ میری کوئی تو توبہ کی شکل ہوگی، ایسا کوئی تو ہوگا جو اللہ کا بندہ جو مجھے بتائے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پھر وہ شخص بولا کہ ایسا کوئی تو ہوگا جو سب سے بڑا عالم ہے، اس سے جا کر میں اپنا مسئلہ معلوم کروں گا، وہ مجھے میرا مسئلہ صحیح طرح بتا سکتا ہے کہ کیا میری توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اور آخرکار لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، تو اس کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بتا۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچا اور عالم صاحب کے پاس گیا اور عالم صاحب کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ تو وہ عالم علم رکھتا تھا۔ اس عالم نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے 70 گناہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس عالم شخص نے کہا کہ تم ایک جگہ جاؤ، وہاں سارے اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اور ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور اللہ کو راضی کرو، انشاءاللہ اللہ تیری مغفرت فرمائے گا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کے لیے حقدار ہم ہیں، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کا روح لے جانے کے لیے حقدار ہم ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حقدار ہم ہیں کہ اس لیے کہ اس نے سچے دل سے اللہ کی توبہ کی تھی، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کے حقدار ہم ہیں اس لیے کہ اس شخص نے بہت گناہ کیے، اس لیے اس کو لے کے جانے کے حقدار ہم ہیں۔ اسی دوران آسمانوں سے ایک آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ جبرائیل امین ہے۔ چنانچہ یہ فرشتہ تشریف لا کر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگا۔ اب وہ فرشتہ دونوں فرشتوں سے کہنے لگا کہ اس کی مسافت دیکھی جائے گی کہ یہ کہاں سے زیادہ قریب تھا یا کہاں سے دور تھا، لہٰذا جہاں سے اس کی مسافت قریب ہوگی وہ فرشتے اس کو لے کے چلے جائیں گے، یا تو وہ جہنم میں جائے گا یا تو وہ جنت میں جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف 1 بالش قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اس کی عبادت کی مسافت 1 بالش قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جانے کا حقدار ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ تو اسلامی بھائیوں، ہمیں اس سے معلوم ہوا جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اسے معاف کر دیتا ہے، اور انسان یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، میں کتنا گناہ گار ہوں، کتنے میں نے قتل کیے۔ جس طرح انسان آج کل یہ سوچتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے 70 گناہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے گناہوں کی معافی تو مانگو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو، شیئر کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، وقت کے لیے اللہ حافظ۔